تو جناب گڈ مارننگ پاکستان میں ہونے والا ہے آپ کا علاج، اور اگر آپ واقعی بہت بیمار ہیں، آپ کے جوڑوں میں درد ہے، آپ کے پیر ٹیڑھے ہیں یا اور بھی کوئی مسائل ہیں تو بیٹھ جائیے ٹی وی کے آگے، رہیے میرے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان۔ ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان۔ اور جناب جو لوگ مجھے ملتے ہیں اور جس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، سلیکٹ کرنا آپ کا کام ہے، تو میں یہاں اپنے شو پر لے کر آتی ہوں۔ اور کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی تو اس پر رانی باجی مجھے ملی اور ان کے کچھ پیشنٹ سے میری ملاقات ہوئی، تو میں ان کو یہاں لے کر آئی اور یہ علاج کرتی ہیں۔ کس طریقے سے کرتی ہیں یہ تو یہی بتائیں گی، لیکن ان کے علاج کی وجہ سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور کچھ مریض بھی یہ ساتھ اپنے لے کر آئی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم رانی باجی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ آپ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو لوگوں کے علاج آپ کر رہی ہیں کتنے عرصے سے کر رہی ہیں اور کیا پروسیجر ہوتا ہے آپ کا علاج کرنے کا؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا کا تحفہ دیا ہے، اور جب مجھے پتا چلا، مجھے ایسے فیل ہوا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل تحفہ ہے، تو پھر میں نے اس کے اوپر اس پہ پڑھائی شروع کر دی، اس پہ ریسرچ شروع کیا، کام شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مجھے آگے تقریباً 18 سال پہلے 18 سال پہلے آپ کو پتا چلا کہ آپ اگر دعا کرتی ہیں تو آپ کے ہاتھ آپ کی شفا اللہ تعالیٰ کی دعا میں وسیلہ بنا کے بالکل شفا دیتا ہے لوگوں۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ بات دوبارہ واضح کر دینا چاہتی ہوں، بلکہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ دیتی ہے، وہ ہی دے سکتا ہے، دے رہا ہے اور دیتا ہے۔ تو جب مجھے پتا چلا تھا کہ اس طرح میرے ہاتھ میں شفا ہے، تو پھر میں نے لوگوں کے لیے دعا کا یہ کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شفا دی۔ چاہے ڈاکٹرز نے بول دیا کہ نہیں آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے، آپ کی ہڈی کبھی سیدھی نہیں ہوگی، کبھی ایسے نہیں ہوگا، آپ زیادہ تر کس چیز کا علاج کرتی ہیں؟ ہڈیوں؟ ہر چیز کے۔ سب سے زیادہ پیشنٹ آپ کے پاس کس چیز کے آئے؟ کینسر پیشنٹس بھی آئے ہیں، آئی پیشنٹس بھی ہیں، آئی سائٹ ویک تھی، بلائنڈ پیشنٹس بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ جس طرح یہ لوگ اس طرح بونز کے پیشنٹس آئے، ان کا وہ جو فٹ تھا، کلب فٹ تھا، یا اسپائن ان کی وہ تھی، اسپائن میں آرک اسپائن تھی، وہ ٹھیک ہوئی۔ بہت ساری خواتین کو سلپ ڈسک کا پرابلم ہوتا ہے، بالکل سلپ ڈسک والے، آرتھرائٹس والے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اچھا، جوڑوں کے درد کی تو بہت ہی زیادہ، وہ اکثر اس میں واکر پکڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، دعا کے بعد جاتے ہیں، بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں، واکر ان کا کوئی اور لے کے جا رہا تو ان سے کہتی واکر تو آپ پھینک دیں اب۔ اچھا، واکر وہ سائڈ پہ پھینکتے ہیں۔ اور اس کی کچھ آپ فیس لیتی ہیں کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں۔ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہی دیا ہے، تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے ابھی بھی اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرے گا تو اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، یہ فری ہوگا، بالکل فری آف۔ تو دیکھیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور اگر آپ ان سے چاہتے ہیں علاج کروانا تو یہ تو یہاں آئی اس لیے کیونکہ یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تحفہ دیا اور اس کو مجھے اسپریڈ کرنا ہے، اور میں اسی بات پر ان کو یہاں بٹھانے پر راضی بھی ہوں کہ انہوں نے کہا میں کوئی فیس نہیں لیتی ہوں، تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ کوئی بات نہیں، ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں پیسے لے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے اور وہ فراڈ ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے سب سے پہلے یہ بات کی تو مجھے پتا چلا یہ کہتی ہے کہ میں فری آف کاسٹ کام کرتی ہوں، میں کوئی پیسہ چارج نہیں کرتی، تو صحیح ہے۔ اگر یہ اس طرح پازیٹیو ان کے اندر سے مجھے وائبز نظر آئیں تو میں نے کہا آئیے شو پر، اور اگر علاج کر پائیں آپ لوگوں کا تو ضرور کریں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی قرۃ العین، کیا حال ہے؟ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ جی ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ مجھے ان سے رانی سے بات کرنی تھی۔ جی کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قرۃ العین کیسی ہیں آپ؟ جی ہاں خیریت سے۔ بس میں آپ کا بھی میں دیکھ رہی تھی شو، تو بہت مجھے یعنی سیٹسفیکشن ہو رہی تھی آپ کی باتیں سن کے، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں بھی آپ کے پاس آؤں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ مجھے پین بہت رہتا ہے جوڑوں میں، جیسے نیز میں میرے پین ہے، بیک میں پین ہے، سمجھے پوری باڈی میں ہی تقریباً پین ہوتا ہے بہت۔ میں نے علاج کرا لیے، سارے ٹیسٹ میرے کلیئر ہیں، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، لیکن پین میرا صحیح نہیں ہوتا۔ کتنے عرصے سے درد ہے یہ تقریباً سمجھے 5-6 سال سے تو مستقل ہی ہے۔ اچھا آپ ایسا کریں، میں بات کر رہی ہوں، ابھی آپ تھوڑی سی دیر خاموشی کریں گی اور صرف میری بات سنیے، ابھی کے ابھی آپ کا درد ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے؟ بتا دیجیے۔ ابھی نہیں، ابھی آپ بتائیے آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صرف اپنے من میں سے غصہ اور ناراضگی خفگی نکال دیجیے، دل کی گہرائی سے آپ ان سب لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو دکھ پہنچایا ہے۔ وہ تو میں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بھی مجھے کیا تھا، تکلیف ہو جائے کچھ بھی ہوا
وہ میں نے سب کو اسی وقت معاف کر دیتی ہوں جب مجھے تکلیف پہنچتی ہے نا جی تو میں اسی وقت اللہ اچھا تعالیٰ سے کہتی ہوں. آپ تھوڑی دیر سنیں, آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں اور آپ ان کی بات سنیں. یہ کوئی پروسیجر کر رہی ہیں وہ ہم دیکھنا چاہیں گے, ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہ کے فون پہ ہولڈ کریں اور سنیں ان کی بات غور سے. جی قرۃ العین, آپ دل کی گہرائی سے ان سب لوگوں کو معاف کر دیں, کیونکہ جو جوڑوں کا درد ہے, آرتھرائٹس پین ہے, اس کی انسائٹ اسپرٹ صرف اور صرف بٹرنس اگینسٹ ادرس ہے. آپ کے من میں کچھ نہ کچھ ناراضگی خفگی باقی ہے. تو جیسے ہی آپ دل کی گہرائی سے ان لوگوں کو معاف کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی کے ابھی معاف فرما دیں گے. تو آپ معاف کر دیجئے, تو پھر میں آگے بات کروں. جی میں نے کر دیا. ٹھیک ہے, میں آپ کے جوڑوں کے درد کو حکم دیتی ہوں, ابھی اسی وقت ٹھیک ہو. شیطانی درد نکل قرۃ العین سے, ابھی اسی وقت نکل جا. I bind and take charge over every sickness, disease, infirmity, iniquity and cast out the spirit of arthritis. ابھی اسی وقت نکل اور واپس نہیں پلٹنا. command the body to be mended and be whole. جوڑوں کے درد نکل, واپس نہیں پلٹنا. اے رحمان رحیم رب کریم, ہم جانتے ہیں آپ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, اور اس وقت بھی آپ ہم میں ہی موجود ہیں. تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کو قرۃ العین کو شفا دیجئے, آرام دیجئے. آمین. قرۃ العین اب بتائیے. جی ابھی تھوڑا ہے. کیا آپ کو کچھ فرق پڑا ہے؟ کتنے؟ تھوڑا بہت فرق پڑا مجھے. اندازہ نا 100 میں سے کتنے پرسنٹ پڑا؟ تکلیف کی وہ تھوڑی سی کم, سمجھے 50% میری کم ہوئی ہے. ابھی جو میں تکلیف محسوس کر رہی تھی نا آپ کے بات کرنے سے پہلے, وہ تھوڑی بہت مجھے کمی محسوس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ فوراً, یا اللہ پاک میں آپ کا شکر کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے شفا دی, آپ نے مجھے آرام دیا, کیونکہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی. تو فوراً شکر کریں. رب کریم آپ کا شکر کرتی ہوں. میں رب کریم میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے شفا دی اور آپ ہی شفا دینے والے ہیں. بس اب آپ اپنا من صاف رکھیے, آپ 100% شفا یاب ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تھوڑا دوڑ کے چل کے دکھائیے. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا مجھے بتائیے رانی باجی کہ کیا نیگیٹیوٹی جو انسان کے دل میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں؟ جتنا انسان کا دل نیگیٹو ہوتا ہے, جتنا حاسد. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. اور جناب آج ہم بات کریں شفا پر, علاج پر, مختلف طریقوں سے جو علاج ہو رہا ہے پوری دنیا میں, اس کے حوالے سے نئی نئی ریسرچز سامنے آ رہی ہیں, نئے نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں, اور بندہ جتنی جتنی بیماریاں نکل رہی ہیں اتنی اتنی اس کی جو ہے نا علاج بھی نکلتے جا رہے ہیں. تو اگر ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے, کوئی ڈفرینٹ چیز نظر آتی, تو ہم آپ کو شو پہ ہمیشہ دکھا رہے ہوتے ہیں. اور آج بھی رانی باجی جو ہمیں ملی ہیں, ابھی میں بات کری تھی ان کے پیشنٹ سے, تو میں چاہوں گی کہ پیشنٹ سے آپ بھی ان کی گفتگو سنیں. پلیز آپ اپنا انٹروڈکشن کرانا چاہیں گی, آپ ان کے پاس کیسے گئی اور کتنے دن پہلے؟ آپ بتائیے. میرا نام عظمیٰ کمال ہے. اور میں کیا کہتے ہیں, میں گئی تھی, میرے بھانجی کی آئس پرابلم تھی, آئی سائڈ ویک تھی, تو مجھے اس کو فوراً فائدہ ہو گیا. تو وہ پھر مجھے بہت خوشی ہوئی اس کے جب دیکھا, تو میں نے کہا میں بھی جاتی ہوں, دیکھتی ہوں. میرے کمر میں بیک پین تھا, مطلب کمر میں درد تھا. ہاں, تو میں جب باڈی پین تھا بہت زیادہ, اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی. بچوں کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے اٹھنا بیٹھنا کتنا بڑھتا ہے, بہت تکلیف ہوتی تھی اور کافی عرصے سے تھا. اور جب میں رانی باجی کے پاس گئی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ 5 منٹ بھی نہیں لگے, اور رانی باجی کی دعا سے, اللہ تعالیٰ کی حکم سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقعی اور فوراً ٹھیک ہو گیا. اور آج تک میں بالکل ٹھیک ہوں. اور ان کی شارٹ لیگ بھی تھی. ایک شارٹ لیگ کیا ہوئی کہ ایک لیگ بڑی ہے, ایک چھوٹی ہے, ایک ٹانگ کی وجہ سے کمر میں 1.5 انچ ان کا ٹانگ نا, 1.5 انچ فرق تھا دونوں ٹانگوں میں, تقریباً 1.5 انچ کا فرق تھا. جب دیکھا گیا نا اس کی وجہ سے پیچھے مہروں میں اس کی تکلیف ہوتی تھی. جب پیچھے مہروں میں تکلیف ہوتی تھی تو ظاہر ہے نہ تو بیٹھ پاتی تھی, نہ چل پاتی تھی زیادہ دیر تو یہ بیٹھ بھی نہیں پاتی تھی. تو وجہ وہی تھی نا کہ باڈی الائنمنٹ ہی آؤٹ تھی, یہ صحیح سے چل نہیں پا رہی تھی. انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی مدر نے سب سے پہلے یہ بات نوٹ کی تھی اور ان سے کہا کہ صحیح چلو, تم یہ کیسے اونچا نیچا چل رہی ہو, لنگڑا کے چل رہی ہو. تو ممی موم میرا نا ایک طرح مذاق سے کرتی تھی تاکہ وہ چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤں میں. اچھا, آپ کو کیا پرابلم تھی؟ میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ وہ والی بات ہے نا ندا کہ کر بھلا تو ہو بھلا. میری آنٹی ہیں, تو میری امی کی بہت اچھی فرینڈ ہے, وہ مجھے بیٹی مانتی ہے نا, تو ان کا یہ سمجھ لو کہ ان کو کینسر بتایا نا, تو بس یہ سمجھ لو کہ میں بڑی پریشان رہتی تھی, راتوں کو دعائیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کوئی راستہ تو نکلے نا کہ آنٹی بالکل ٹھیک ہو جائیں. تو ایک دن میری فرینڈ آئی
تو رومانہ آئی تو رومانہ نے مجھ سے بات کی، کہنے لگی ہما ایسے ایسے رانی باجی ہیں اور بہت اچھا علاج کرتی ہیں اور بہت مطلب منٹوں میں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس نے بھی اپنے خالہ اور ان لوگوں کا کروایا تھا علاج. کہنے لگی ہما تم بات کرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے نمبر دو. اس نے مجھے نمبر دیا. میں نے رانی باجی کو کال کیا. رانی باجی نے کہا کہ آپ کینسر پیشنٹ کو لے کر آپ آ جائیں. جب ہم کینسر پیشنٹ کو لے کر پہنچے وہاں تو آپ یقین نہیں کریں وہ چل بھی نہیں پا سکتی تھی. وہ 3rd فلور پر رہتی ہیں. 3rd فلور سے ہم نے ان کو اتارا تھا ویل چیئر پہ وہ اتری تھی. اب یہ تھا ہم لوگ گاڑی میں لے کر ان کو پہنچے. صحیح وہاں پر جا کے ان کا علاج ہوا. ان کا جب علاج ہوا تو یقین کریں کہ ان کی ایک ٹانگ ہم عرصے سے دیکھ رہے تھے وہ لنگڑا کے چلتی تھی وہ ایک ٹانگ سے. ان کو 35 سال سے کینسر تھا تو لنگڑا کے چلتی تھی. کولون کینسر تھا. اچھا لنگڑا مطلب ایسے جو ہے نا بات دماغ ہمارا وہ ہے نا کہ سائنٹیفک چیز اتنی ہمارے اوپر سوار ہے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا کہ کیسے یہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن میں بھی ظاہر اس وقت ایسی ہی تھی. تو جب جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا ایک ہاتھ ندا میں آپ کو کیا بتاؤں ان کا ایک ہاتھ یوں تھا. اتنا فرق تھا تقریباً 30 یا 50. یہ ہاتھ ان کا کبھی سیدھا ہوا ہی نہیں. وہ ہمیشہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ اتنے عرصے سے ایسا بھی کوئی علاج کروایا. پھر میں نے ان کا دیکھ کے پھر میں نے اپنا علاج کروایا. جب ان کا ہاتھ ٹھیک ہوا میرا یہ ہوا کہ میرا پاؤں جو تھا نا میرا پاؤں ٹیڑھا تھا. تھوڑا سا میرا یوں تھا جیسے کلب فٹ نہیں ہوتا پاؤں کے اوپر اتنا سا ہمپ نکلا ہوا تھا. تو جب میں نے ان کا دیکھا نا کہ ان کا ٹھیک ہوا میں جلدی ایکسائٹیڈ ہو گئی کہ رانی باجی آپ میرا بھی کریں. انہوں نے فوراً 2 چیئر رکھ کے مجھے بھی بٹھایا اور میرے دونوں پاؤں کو یوں اٹھایا اور یہ پاؤں نا میرا بالکل یوں جاتا تھا. یہ سیدھا ہی نہیں ہوتا. چلنے میں پرابلم ہوتی بہت پرابلم ہوتی تھی. میں چھپاتی تھی مطلب اپنی چال کو خود چھپا رہی ہوتی تھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی. مگر جب انہوں نے کرا تو یقین نہیں کرو گی مجھے یہاں سے اپنے کڑ کڑ کی آوازیں جیسے کوئی اسکرو ڈھیلا نہیں ہوتا پوری ہڈی یہاں سے سیدھی ہوئی. مجھے تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے شفا وہ دے رہا ہے. سیکنڈوں میں ندا میری اپنی آنکھوں دیکھا ہے. میں اپنی آنکھوں دیکھا اس لیے کہوں گی کہ لوگ بلیو کریں کیونکہ جانتے ہیں لوگ مجھے کافی تو وہ بلیو کریں اس بات پہ کہ یہ میری اپنی ذات پہ گزرا ہوا ہے. تو میں بتا رہی ہوں کہ یہ ایسا ہوا ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے اور میرے خیال ہے وہ ہوگا. اس کے بتائیں پہلے کی کون کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جو آپ کے پاس آ سکتے ہیں مجھے بتائیں. کینسر پیشنٹ ہر طرح کے ہر جن کو ڈاکٹر سے کہا کہ لا علاج آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے وہ تو ضرور آئیں کیونکہ تب اللہ تعالیٰ کی شفا شروع ہوتی ہے. جن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا اب تو آپ ہمارے اس میں ہیں ہی نہیں ہم تو آپ کا علاج نہیں کر سکتے وہ لوگ آئیں. نمبر 1 تو وہ لوگ اور جو بھی کسی تکلیف میں ہے درد میں ہے یا کوئی بھی پین ہے ان کو یا ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہیں ٹیڑھے ہیں آئی سائٹ ویک ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات رانی باجی کی ہے کہ یہ فیس نہیں لیں گے بالکل چارج نہیں کریں گی. یہ آپ لوگ اگر آئیں دیکھیں ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے نا آپ کو کوئی پیسہ کہیں نہیں جا رہا. یہ چارج نہیں کریں گی. اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ مجھے کہی اسی لیے میں نے ان کو یہاں شو پہ بلایا ہے. یہی ریزن ہے نہیں تو مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا کہ میرے ویورز کو کوئی الو بنایا اور ان سے پیسے ہینٹے. انہوں نے کہا کہ میں چارج نہیں کروں گی لوگ آئیں میں نے ان کی ہیلپ کرنی ہے اور ان کی ہیلپ کرنے کی وجہ سے میں ادھر آنا چاہتی ہوں. جی کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم. السلام علیکم. جی عظما کہیے کیا کہیں گی آپ. جی میری السلام علیکم. ابھی ٹی وی کی آواز آپ کم کریں گی. جی عظما جی یہ امی سے بات کریں آپ. اچھا امی سے بات کرائیے. السلام علیکم. السلام علیکم امی کیسی ہیں آپ. ٹھیک آپ سنائیں. بس اللہ کا شکر. کیا آپ کی طبیعت کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. یہ میرے نا ریڑھ کی ہڈی پلے میں چوٹ لگی 12-14 سال ہو گئے گر کے پورے جوڑوں میں درد ہے. میں نے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے سلیکٹ کرنا آپ کا کام ہے تو میں یہاں اپنے شو پر لے کر آتی ہوں. اور کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی تو اس پر رانی باجی مجھے ملی اور ان کے کچھ پیشنٹ سے میری ملاقات ہوئی تو میں ان کو یہاں لے کر آئی. اور یہ علاج کرتی ہیں کس طریقے سے کرتی ہیں یہ تو یہی بتائیں گی لیکن ان کے علاج کی وجہ سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں اور کچھ مریض بھی یہ ساتھ اپنے لے کر آئی ہیں. آئیے آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. جی السلام علیکم رانی باجی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ. ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو لوگوں کے علاج آپ کر رہی ہیں کتنے عرصے سے کر رہی ہیں اور کیا پروسیجر ہوتا ہے آپ کا علاج کرنے کا. دراصل اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا کا تحفہ دیا ہے اور جب مجھے پتا چلا مجھے ایسے فیل ہوا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل تحفہ ہے تو پھر میں نے اس کے اوپر اس پہ پڑھائی شروع کر دی. اس پہ ریسرچ شروع کیا کام شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ سے مجھے آگے تقریباً 18 سال پہلے. 18 سال پہلے آپ کو پتا چلا کہ آپ اگر دعا کرتی ہیں تو آپ کے ہاتھ
آپ کی شفا اللہ تعالیٰ کی دعا میں وسیلہ بنا کے بالکل شفا دیتا ہے لوگوں. اور سب سے پہلے تو میں یہ بات دوبارہ واضح کر دینا چاہتی ہوں، بلکہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ دیتی ہے، وہ ہی دے سکتا ہے، دے رہا ہے اور دیتا ہے. تو جب مجھے پتا چلا تھا کہ اس طرح میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر میں نے لوگوں کے لیے دعا کا یہ کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شفا دی. چاہے ڈاکٹرز نے بول دیا کہ نہیں آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے، آپ کی ہڈی کبھی سیدھی نہیں ہوگی، کبھی ایسے نہیں ہوگا. آپ زیادہ تر کس چیز کا علاج کرتی ہیں؟ ہڈیوں کا؟ ہر چیز کے. سب سے زیادہ پیشنٹ آپ کے پاس کس چیز کے آئے؟ کینسر پیشنٹس بھی آئے ہیں، آئی پیشنٹس بھی آئے، آئی سائٹ ویک تھی، بلائنڈ پیشنٹس بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی. جس طرح یہ لوگ اس طرح بونس کے پیشنٹس آئے، ان کا وہ جو فٹ تھا کلف فٹ تھا یا اسپائن ان کی وہ تھی، اسپائن میں آرک اسپائن تھی، وہ ٹھیک ہوئی. بہت ساری خواتین کو سلپ ڈسک کا پرابلم ہوتا ہے. بالکل سلپ ڈسک والے، آرتھرائٹس والے بہت زیادہ آتے ہیں. اچھا. جوڑوں کے درد کی تو بہت ہی زیادہ، وہ اکثر اس میں واکر پکڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، دعا کے بعد جاتے ہیں، بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں، واکر ان کا کوئی اور لے کے جا رہا ہوتا ہے، ان سے کہتی واکر تو آپ پھینک دیں اب. اچھا. واکر وہ سائڈ پہ پھینکتے ہیں. اور اس کی کچھ آپ فیس لیتی ہیں کیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں. میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہی دیا ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے ابھی بھی اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرے گا تو اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، یہ فری ہوگا، بالکل فری آف. تو دیکھیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور اگر آپ ان سے چاہتے ہیں علاج کروانا تو یہ تو یہاں آئی اسی لیے کیونکہ یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تحفہ دیا اور اس کو مجھے اسپریڈ کرنا ہے اور میں اسی بات پر ان کو یہاں بٹھانے پر راضی بھی ہوں کہ انہوں نے کہا میں کوئی فیس نہیں لیتی ہوں. تو مجھے یہ بات اچھی لگی، کوئی بات نہیں، ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں پیسے لے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے اور وہ فراڈ ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے سب سے پہلے یہ بات کی تو مجھے پتا چلا یہ کہتی ہیں کہ میں فری آف کاسٹ کام کرتی ہوں، میں کوئی پیسہ چارج نہیں کرتی. تو صحیح ہے، اگر یہ اس طرح پازیٹیو ان کے اندر سے مجھے وائبز نظر آئیں تو میں نے کہا آئیے شو پر اور اگر علاج کر پائیں آپ لوگوں کا تو ضرور کریں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی قرۃ اللہ کیا حال ہے؟ کیسی ہیں نیتا؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ جی ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. مجھے ان سے رانی سے بات کرنی تھی. جی کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرۃ اللہ کیسی ہیں آپ؟ جی ہاں خیریت سے. بس میں آپ کا بھی میں دیکھ رہی تھی شو تو بہت مجھے یعنی سیٹسفیکشن ہو رہی تھی آپ کی باتیں سن کے اور میں چاہ رہی تھی کہ میں بھی آپ کے پاس آؤں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے. مجھے پین بہت رہتا ہے جوڑوں میں، نیز میں میرے پین ہے، بیک میں پین ہے، سمجھے پوری باڈی میں ہی تقریباً پین ہوتا ہے. بہت میں نے علاج کرا لیے، سارے ٹیسٹ میرے کلیئر ہیں، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن پین میرا صحیح نہیں ہوتا. کتنے عرصے سے درد ہے یہ تقریباً سمجھے 5-6 سال سے تو مستقل ہی ہے. اچھا آپ ایسا کریں، میں بات کر رہی ہوں، ابھی آپ تھوڑی سی دیر خاموشی کریں گی اور صرف میری بات سنیے. ابھی کے ابھی آپ کا درد ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے؟ بتا دیجیے. ابھی نہیں، ابھی آپ بتائیے آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صرف اپنے من میں سے غصہ اور ناراضگی خفگی نکال دیجئے. دل کی گہرائی سے آپ ان سب لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو دکھ پہنچایا ہے. وہ تو میں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بھی مجھے کیا تھا، تکلیف پہنچائی، کچھ بھی ہوا وہ میں نے سب کو اسی وقت معاف کر دیتی ہوں جب مجھے تکلیف پہنچتی ہے نا. جی. تو میں اسی وقت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں. آپ تھوڑی دیر سنیں، آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں اور آپ ان کی بات سنیں. یہ کوئی پروسیجر کر رہی ہیں وہ ہم دیکھنا چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہ کے فون پہ ہولڈ کریں اور سنیں ان کی بات غور سے. جی قرۃ اللہ آپ دل کی گہرائی سے ان سب لوگوں کو معاف کر دیں کیونکہ جو جوڑوں کا درد ہے، آرتھرائٹس پین ہے، اس کی انسائٹ اسپرٹ صرف اور صرف بٹرنس اگینسٹ ادرس ہے. آپ کے من میں کچھ نہ کچھ ناراضگی خفگی باقی ہے. تو جیسے ہی آپ دل کی گہرائی سے ان لوگوں کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی کے ابھی معاف فرما دیں گے. تو آپ معاف کر دیجئے تو پھر میں آگے بات کروں. جی میں نے کر دیا. ٹھیک ہے، میں آپ کے جوڑوں کے درد کو حکم دیتی ہوں ابھی اسی وقت ٹھیک ہو. شیطانی درد نکل قرۃ العین سے ابھی اسی وقت نکل جا. I bind and take charge over every sickness, disease, infirmity, iniquity and cast out the spirit of arthritis. ابھی اسی وقت نکل اور واپس نہیں پلٹنا. Command the body to be mended and be whole. جوڑوں کے درد نکل، واپس نہیں پلٹنا. اے رحمان رحیم رب کریم، ہم جانتے ہیں آپ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ ہم میں ہی موجود ہیں. تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کو قرۃ العین کو شفا دیجئے، آرام دیجئے. آمین. قرۃ العین اب بتائیے. جی ابھی تھوڑا ہے. کیا آپ کو کچھ فرق پڑا ہے؟ کتنے؟ تھوڑا بہت فرق پڑا مجھے. اندازہ نا 100 میں سے کتنے پرسنٹ پڑا؟ تکلیف کی وہ تھوڑی سی کم، سمجھے 50% میری کم ہوئی ہے.
ओके माशाल्लाह। अभी जो मैं तकलीफ महसूस कर रही थी ना आपके बात करने से पहले जी, वो थोड़ी बहुत मुझे कमी महसूस हुई है। ठीक है, आप फौरन या अल्लाह पाक मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आपने मुझे शिफा दी, आपने मुझे आराम दिया, क्योंकि शिफा देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात है। तो फौरन शुक्र करें। ए रब्बे करीम आपका शुक्र करती हूँ, मैं रब्बे करीम में आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मुझे शिफा दी और आप ही शिफा देने वाले हैं। बस अब आप अपना मन साफ रखिए, आप 100% शिफा याब हैं, ठीक है? इंशाल्लाह। थोड़ा दौड़ के चल के दिखाइए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा मुझे बताइए रानी बाजी कि क्या नेगेटिविटी जो इंसान के दिल में होती है उसकी वजह से उसको बीमारियां घेर लेती? जितना इंसान का दिल नेगेटिव होता है, जितना हासिद होता है, जितना दूसरों के लिए नफरत वो उसके दिल में उबल रही होती है, क्या उसको बीमारियां उतनी ही घेर रही होती है? बिल्कुल, क्योंकि मैं नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी के टॉपिक पे नहीं बात करूँ। मैं तो ये बात करूंगी कि किसी ने, हमारे यहाँ तो रिवाज है, किसी ने लोगों का दिल दुखाना रिवाज है, किसी ने किसी का दिल दुखाया और वो अंदर से उद्बा को जलने कोटे रहे, उन्होंने माफ नहीं किया, बार बार वो लोग मिले तो उन्होंने वो बार बार दिल दुखाते रहे, तो इस तरह का एक रिकॉर्ड जमा होता रहा उनके पास। अब वो पूरा रिकॉर्ड जमा है, वो नहीं माफ कर पा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को मुश्किल भी पेश आ रही तो अल्लाह ताला से दरखास्त कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आप मेरी मदद फरमा दीजिए, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं माफ कर इनको माफ कर सकूं। कभी कभी वाकई माफ करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात ये हिम्मत अता करती है, जैसे ही माफ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे देता है, चाहे अच्छा आपसे जब मेरी मुलाकात पहले हुई थी तो आपने कहा था कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बीवी और मियाँ, उनकी आप दो अलग अलग चीज बता रही हैं। उसकी अलग अलग इनसाइट स्पिरिट्स हैं। जी हाँ, अगर खुदा न खास्ता अगर शौहर डायबिटिक है उसकी अलग इनसाइट स्पिरिट है, बीवी अगर डायबिटिक है तो उसकी बिल्कुल अलग वजह है। बीवी अगर डायबिटिक है तो क्या वजह? बीवी अलग है तो उसका, बीवी अलग डायबिटिक है, शादी के बाद हुई है, उसकी बिल्कुल अलग वजह है, उसमें मोहब्बत की कमी है, उसके अंदर मीठे बोलों की कमी है और मोहब्बत की कमी है, लव टैंक एम्प्टी है, तो वो ये दुआ करेंगे यकीनन उनका दिल टूटा है। जिनकी भी बीवियों को डायबिटीज है तो वो मियाँ जो है उनमें मिठास कमी उन्होंने दी, मिठास में कमी की, मिठास में कमी है, उनके बोलों में कमी है। इसलिए अगर मियाँ जो है वो मिठास देगा बीवी को तो उसको मिठास डायबिटीज होती है वो नहीं होगी। हाँ, कभी डायबिटिक नहीं होंगी, कभी नहीं। और क्योंकि उनका दिल टूटा। अच्छा, साइंस कुछ और कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि देखें यहाँ मैंने इनको बुलाया हुआ है और ना ही मेरा कोई मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हाँ ये ठीक है या कोई और गलत है, लेकिन फैसला जो है वो आप लोगों के हाथ में होता है कि आपने सबकी बात सुनी है, लेकिन राय आपकी अपनी है जो आपने अपनी महफूज रखी हुई है। वो आप इनकी बात सुनेंगे या ट्रस्ट डेवलप होगा तभी जब आप इनके पास जाएंगे और आप अपना इलाज करा पाएंगे। जब किसी का कोई भी बंदा ठीक होता है ना फैमिली का, तो ही उसको ट्रस्ट डेवलप होता है। ऐसे इंटरव्यू देखने से या प्रोग्राम देखने से ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। एक कॉलर और है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी तैयबा क्या कहेंगे? मैं भी अपनी बीमारी का ही शेयर करूंगी। जी तैयबा। बेशक अल्लाह वसीले बनाता है, जी वसीले बनाता है और इंसान अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। मेरी भी बीमारी है, मैं भी कैंसर पेशेंट हूँ। ओह अच्छा, तो मेरे पहले ब्रेस्ट में था, वो पूरा यानी स्प्रेड कर गया, ऑपरेशन हो गया, सब सही हो गया। फिर मुझे 5 महीने बाद डायग्नोज हुआ जिगर का। ओहो। मेरे लीवर में स्पॉट आया। अच्छा। अब मैं उसका रूहानी भी इलाज करवा रही हूँ, लेकिन मैं इनसे भी चाहती हूँ कि कीमोथेरेपी भी करा रही हैं आप? कीमो आपका हो गया है? दोबारा नहीं करवाई। अच्छा, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आपको कौन सी साइड, राइट हैंड साइड पे हुआ या लेफ्ट हैंड साइड पे? लिवर पे नहीं, पहले शुरू कहाँ से हुआ था? ब्रेस्ट कैंसर शुरू राइट हैंड साइड से था, लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। इसकी अलग इनसाइट स्पिरिट है और उस दूसरे तरफ अगर होता है तो उसकी बिल्कुल अलग है। चलिए मैं आपको बताते हैं हम लोग, ठीक है? अगर खुदा ना खास्ता इस तरह लेडीज में कैंसर होता है, इसकी भी यही वजह है कि अगर उनको सीधे हाथ की तरफ हुआ है तो वो कोई फीमेल की वजह से हुआ है जो कि उनकी नॉन ब्लड रिलेटिव्स हैं। अब सास हो सकती है, नंदे हो सकती है, कोई भी वो दूसरी खातून। तो अगर किसी भी वजह से हुआ है तो इससे बीमारी का क्या ताल्लुक है? क्योंकि उन्होंने इंटरनली उनकी 10 तकरीबन 15 से 20 साल या हो सकते हैं 25 साल पहले इतनी सीवियर, इतना उनका दिल दुखा, उनमें मायूसी इतनी ज्यादा आई, इतनी ज्यादा ये बिटरनेस आई कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी जलना कुड़ना शुरू कर दिया। क्या बीमारियों का इलाज वाकई हमारे गम और दुख से होता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग ये जो गम है, खुश रहते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी उनकी सेहत कभी खराबी नहीं होती। बीमार पड़ेंगे दरअसल ये जो गम है या ये जो दुख है या नाराजगी खफगी है, ये
जिस्म में एक तरह से एसिड का काम कर रहा होता है, अंदरूनी तौर पर। कहते हैं ना कि अंदर गल रहा हूं मैं या तकलीफ में हूँ। आपने वो मुहावरा सुना होगा, वो हसद हड्डियों को गला देता है, जला देता है। ये है ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, यही वाला कैंसर है, हड्डियों को जला देता है। अच्छा, इनका हम लोग बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। जेनेटिक भी तो होता है ना? जेनेटिक होता है, इनहेरिटेंस में आता है। क्योंकि जब हम लोग ये देखें, आप अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये फैमिली में ये हो रही है, इनहेरिट हो रही होती है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, खुद ब खुद हमें पैसा मिल रहा है, खुद ब खुद जायदादें मिल रही है। कुछ हमने इनकी कोई वो नहीं किया, मेहनत नहीं की है, वो नहीं काम किया, लेकिन ऊपर से इनहेरिट आ रही, इनहेरिटेंस में आ रही है। इसी तरह जहां नेकियां आ रही हैं, उसी तरह कर्सेस भी इनहेरिट हो रहे होते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर पहले आपकी बीमारी पूछते हैं, उसके बाद पूरी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। भाई फैमिली में किसी को तो नहीं था, फैमिली पे तो कोई वो नहीं था, डायबिटिक नहीं था, हार्ट डिजीज तो नहीं था। अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी ना, तो फिर मैं इनके जो पेशेंट्स हैं उनसे बात करूंगी कि क्या उनको प्रॉब्लम्स थी और कितने दिन में ये ठीक हुई। तो हमारे साथ रहेगा। लेकिन जाने से पहले एक और आपको याद दहानी कराती जाऊं कि इंशाल्लाह अगले महीने हमारे प्रोग्राम को पूरा 1 साल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान निदा यासिर के साथ पूरा 1 साल हो जाएगा और मेरी नई टीम के साथ। मैं ये चाहूंगी कि इस एनिवर्सरी पर आप मेरे साथ पूरा दिन गुजारें, और वो इस तरह कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, अपने आप को रजिस्टर कराएं, खवातीन खाली, मेरे साथ एक पूरा दिन गुजारने के लिए। और मैं अपनी एनिवर्सरी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो फिर कहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक दफा फिर ब्रेक के बाद।